السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدُ و نصلی علی رسول کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخل سے بچنا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو گے، اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے۔ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حیثیت لہو لعب سے کچھ زیادہ نہیں۔ یہ چند روز کا دل بہلاوا ہے۔ یہاں کی کامرانی اور ناکامی کوئی حقیقی اور پائیدار چیز نہیں ہے جسے کوئی اہمیت حاصل ہو۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، جس کی کامیابی کے لیے انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ اسی حقیقت کو سورہ ال-عمران میں اس طرح واضح کیا گیا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی کہ دنیا کی حقیقت بس اتنی ہے کہ جیسے بچے تھوڑی دیر کے لیے کھیل کود لیں پھر اپنے گھر کو سدھار رہے ہیں، کیونکہ ایک وقت آتا ہے جب سارے کھیل ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حقیقت ایسی ہے، جو یہاں بادشاہ بن گیا اس کا صرف بادشاہی کا ڈرامہ رہا۔ ایک وقت آتا ہے جب یہ بادشاہ بے سر و سامانی کے ساتھ تخت شاہی سے رخصت ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ وہ اس دنیا میں آیا تھا۔ اسی طرح زندگی کی کوئی شکل بھی یہاں مستقل اور پائیدار نہیں، جو جس حال میں بھی ہے عارضی طور پر ہے اور ایک محدود مدت کے لیے ہے۔ اس چند روزہ زندگی پر جو مر مٹے ہیں، انہی کے لیے بے ضمیر و ایمان کی بازی لگا کر کچھ عیش و عشرت کا سامان اور کچھ ٹھاٹ بھاٹ فراہم کر لیتے ہیں۔ ان کی ساری حرکتیں دل کے بہلاوے سے کچھ زیادہ نہیں، کیونکہ یہ ان کھلونوں سے صرف 10-20 یا 60-70 سال تک دل بہلا لیں، پھر موت کے دروازے سے خالی ہاتھ گزر کر اس عالم میں پہنچیں گے جہاں دائمی و ابدی زندگی میں ان کا یہی کھیل بلائے بے درمان ثابت ہوگا۔ جو لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ دنیا کی موجودہ زندگی صرف ایک مہلت امتحان ہے، تو وہ اس کے لیے اصل زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، آخرت کی زندگی ہے، تو اس کے امتحان کے لیے کڑی محنت کرتے ہیں، اور یہاں مدت کو ضائع کرنے کے بجائے ایک ایک لمحہ ان کاموں میں استعمال کرتے ہیں جو اس ابدی زندگی میں بہتر ذرائع پیدا کرنے والے ہوں۔ آخرت میں جو اجر عظیم ملے گا وہ تو ملے گا ہی، مگر اس دنیا میں بھی وہ عزت پائے گا جو حصول دنیا کے پیچھے جان کھپانے والوں میں سے کسی کو آج تک نصیب نہیں ہوئی۔ دوسری آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن میں اس کی بہت تلقین و تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے اپنی ذات کے لیے تم سے لینے کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی راہ میں تم میں سے کچھ خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے ہی بھلائی کے لیے کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے بار بار ان کے اموال کا براہ راست مطالبہ بھی کیا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ قرآن میں یہ موضوع ترغیب و تشویق کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جبر اور زبردستی کا پہلو بالکل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا مال بحق سرکار ضبط نہیں کیا، نہ کہیں ایمرجنسی کی صورت میں کسی سے طلب کیا، نہ ہی کسی مارکے میں لوگوں کی پکڑ دکڑ ہوئی۔ صرف ایک موقع پر، وہ بھی غزوہ تبوک پر ہوئی، ورنہ لوگوں کو ہمیشہ ترغیب و تشویق کا ہی انداز اپنایا گیا، اور ترغیب کے لیے اہل ایمان کو اجر و ثواب کا وعدہ دیا گیا۔ انہیں شہادت بے مقصود و مطلوب مومن کا سبق بھی پڑھایا گیا، لیکن کبھی زور زبردستی نہیں کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا، تم سے زبردستی تمہارے مال نہیں مانگتا، یا تم سے تمہارے سارے کا سال مال دے ڈالنے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اس آیت کا یہی مفہوم ہے۔ اس موقع پر اور ایسے موقع پر منافقین کے ساتھ عملی طور پر کہ جب بھی کوئی مشکل حالات سے سابقہ پڑتا ہے
ان کے دلوں کا کھوٹ فوراً زبان پر آ جاتا ہے، جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر کہ منافقین کے اندر کی خباثت ان کے الفاظ کے ساتھ زبانوں پر آ گئی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا ہے اور مستقبل کے بارے میں اب تک ہمیں سبز باغ ہی دکھائے جاتے رہے۔ غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ جو شخص بھی بخل سے کام لے گا وہ دراصل اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا بلکہ خود اپنے آپ کو ہی ہلاکت کے خطرے میں ڈال دے گا۔ اللہ تو انسانوں کا محتاج نہیں ہے، اس کے دین کی خاطر قربانیاں دینے سے ایک گروہ اگر جی چرائے گا بچے گا تو اللہ اسے ہٹا کر دوسرا گروہ اس کی جگہ لے آئے گا، کیونکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، بلکہ وہ تو خوب نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ صرف نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ ہمیں ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من البخل والحرم۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ لیتی ہوں بخل اور انتہائی بڑھاپے سے۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔